بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا ہے اس توصیف الرحمان کے بارے میں، توصیف الرحمان راشدی کے بارے میں کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ یہ پاکستانی ہے اور سعودی عرب میں تقریریں کرتا ہے کہ پیچھے ان کو خوش کرنے کے لیے اور مال بٹورتا ہے۔ خالص ایک پیشہ ور مولوی ہے اور اس تقریر کے اندر یہ الزام لگا رہا ہے، بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، اور حدیث کون سی پیش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی نہیں مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں۔ اور دوسرا الزام یہ ہے، یعنی اس کی طرف سے یہ بیان ہے کہ دوسرا ان کا انکار یہ ہے کہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ دور سے اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو وہ فرشتے یہاں مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دو جھوٹی روایتوں کے اوپر اس نے پہلے خود ایمان لایا ہے، خود یعنی بد عقیدہ بنا ہے، شرک کا یہ داعی بنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے، اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جو ان دو عقائد کو مانے، یعنی نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ مانے، سننے والا مانے، جس طرح ان کے اکابرین کے فتوے ہیں، توصیف الرحمان کے جتنے اکابرین گزرے ہیں، یعنی جس طرح میاں نذیر دہلوی ہو گئے، فتاوی نظیریہ کے اندر لکھتے ہیں، بریلویو تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، تو پھر یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور پھر ان کا بھی فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا، جو مفتی اعظم سعودی عرب گزرے، کہ وہ کہتے ہیں حج اور عمرہ کے اس کتابچے کے اندر، کتاب جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اس کے اندر وہی روایت لائے ہیں، جھوٹی روایت، بے ایمان روایت لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے، میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا کفر ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے خبردار ایسی بات نہ کہنا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ جسم ہے، قیامت کے دن اس کے اندر دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ یہ جسم زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے، اور مٹی کے ساتھ مٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، انسان تو بنا ہی مٹی سے ہے۔ سب سے پہلے جس نے مٹی اور خاکی کے اوپر اعتراض کیا تھا وہ ابلیس تھا، کہ ابلیس جو ہے یہ میرے سے کم درجے کا، ابلیس نے کہا کہ یہ خاکی میرے سے کم درجے کا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں، یہ آپ نے کیسا حکم دیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کو جھکایا اور خاکی کی فضیلت کو تسلیم کیا۔ تو سب سے پہلے اگر خاکی کے اوپر عیب لگایا کسی نے تو وہ ابلیس ہے۔ تو آج یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور ایک اور جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی، جس کو امام بخاری نے بھی منکر روایت کہا ہے، اور امام ذہبی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی نام لے کے کہ یہ روایت بالکل، جو جمعے والے دن صلاۃ و سلام پڑھنے اور نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہونے کا معاملہ، یہ سارا ایک گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ امام بخاری تو اس طرح ثابت کرتے ہیں، احمد بن حنبل اس کو صحیح روایت مانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے احمد ابن حنبل جو ہے، جو حنبلیوں کے بڑے ہیں، سعودیوں کے بڑے ہیں، توصیف الرحمان کے امام ہیں، تو اس نے یہی عقیدہ پیش کیا ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، صلاۃ و سلام یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور دور سے پڑھا جائے تو پھر وہ فرشتے لے کے آتے ہیں۔ یہ دوسرا الزام فرشتوں کے اوپر، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا ہے، توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور شرک کا رد ہے اس کے اندر، کہ ہم اپنے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں بلکہ اپنے مالک اللہ کو پکارتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اس سے پہلے بھی تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اسی طرح ہمارے نبی کے اوپر بھی آخری ان کے اہل و عیال اور جو بھی ان کے یعنی اصلی امتی ہیں ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تو یہ دعا اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ سنتا ہے،
لیکن توصیف الرحمان راشدی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ مدینے والی قبر میں لے کے جاتے ہیں، پھر اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں زندہ ہیں، یہاں زندہ ہیں اور یہاں برزخی زندگی ہے، بس صرف برزخی کا لفظ استعمال کر کے اسی قبر کو پجوا رہا ہے۔ اور کافی بحث و تکرار کے بعد اب یہ اتنی بات تو مان گیا ہے کہ ہاں اس قبر والی جو روایت ہے کہ یہاں سنتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ توصیف الرحمان مان گئے، لیکن جو دوسری مشرکانہ روایت ہے اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ تو لازمی ہے جی، وہ تو ایمان کا معاملہ ہے کہ دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ خود منکر حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ پیر اور جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ صحیح روایت تو یہ ہے، اور پھر اور بھی کتنی روایتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں اقرأ القرآن ولا تقلبی، قرآن کو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا۔ توصیف الرحمان مانتا ہے اس سے؟ پوچھو۔ یہاں بحرین میں آئے، ہمارے ساتھی ان کے پاس گئے تو جہاں یہ بات ہوئی ایمان عقیدے کے حوالے سے بھی، تو اس پر اس کا شرک ثابت ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ روایت جو دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ بالکل منکر روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، بے ایمان روایت ہے، اس کو وہ مانتا ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھی نے سوال کیا، یہ جو دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں آپ، اذان دینے کے پیسے اور نماز پڑھانے کے پیسے اور یہ جو تقریروں شیروں کے پیسے آپ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس طرح اس کی وہ جو کہتے ہیں نا کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی، ٹانگیں کانپنا یعنی، تو بالکل پریشان ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور کہتے ہیں ہاں وہ فلاں کتاب پڑھ لینا۔ ان کا فلاں کتاب کیا پڑھ لینا؟ آپ بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کی کتاب تو اس کو ناجائز کہتی ہے، حرام کہتی ہے، اور نبی علیہ السلام منع کرتے ہیں۔ تو کسی صحابی نے اس طرح اجرت نہیں لی ہے۔ مؤذن رسول تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے اور بھی صحابی تھے، تو وہ کوئی تنخواہ لیتے تھے اذان دینے کی۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جتنے لوگ اذانیں دیتے تھے کیا وہ تنخواہیں لیتے تھے؟ تو ایک دم پسینہ اس کو آ گیا۔ تو اس طرح کا یہ اصل میں بدعقیدہ آدمی ہے، اور شرک اس کے دماغ کے اندر دوڑ رہا ہے۔ بریلویوں کے خلاف خوب بولتا ہے، اور ان کے حوالے بھی دیتا ہے، دیوبندیوں کے خلاف بھی، تبلیغی جماعت والوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، جو اچھی باتیں کرتے ہیں وہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن خود ان اہل حدیثوں کے اندر اور سلفیوں کے اندر، حملیوں کے اندر جو عقیدے کی یہ دو خرابیاں ہر جگہ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر پڑھو تو سنتے ہیں، دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو شرک ان کی رگوں کا خون ہے۔ اور پھر اجرت کا بھی معاملہ ہے، شریعت سازی کا معاملہ ہے، کیونکہ دین تو اجرت کو حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے، اور یہ جو ہیں یہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہر جگہ اجرتی لوگ ہیں۔ تو جس عقیدے کو یہ مانتا ہے، اصل میں قرآن اس کو کفر شرک کہتا ہے۔ تو یہ شرک کا دائی ہے، اور بہت بڑا مولوی ہے، فریبکار مولوی ہے، اور بس پیسے بٹورنا اس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کی آیات کا علم بھی ہے ان کے پاس، پھر اس کو بیچتے ہیں، دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بڑی سخت مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر ایسے علماء کی مثال دی ہے کہ جس کو اللہ اپنی آیات کا علم دے اور پھر وہ دنیا کی طرف جھکے، مال بٹورے۔ تو ایسوں کی مثال جو ہے مالک فرماتا ہے کہ یہ کتوں کی مثال ہے۔ کتا جس طرح زبان لٹکاتا، ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، کھانے کے لیے سونگتا رہتا ہے، اس طرح ان مولویوں کا حال ہے اور پیروں کا حال ہے۔ اور دوسری سورہ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کی مثال دی ہے کہ جو دنیا کی طرف جھک پڑیں، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ دونوں مثالیں ان کے اوپر، سارے مولویوں کے اوپر، صرف یہ نہیں ہے، سارے جتنے بھی حرام خور ہیں، جو بھی اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، جو بھی نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، چاہے وہ مکی مولوی ہو یا مدنی ہو یا امریکی ہو یا فرانس میں ہو یا پاکستانی ہو یا انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، جہاں بھی ہو، وہاں کے اپنے ملکوں میں ہوں یا یہاں جتنے یہ لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ مولوی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور گویا ہڈی ان کے منہ میں دے دیے۔ اب یہ دین نہیں بیان کر سکتے ہیں، اب یہ کبھی بھی شرک کے خلاف نہیں آواز اٹھا سکتے ہیں، گنبد کے خلاف، حتیٰ کہ یہاں گلف کے اندر تو یہ شراب کے خلاف اور سود کے خلاف بھی نہیں بول سکتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے خلاف بھی نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ ان کے آقا ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ حال ہے ان کا فریب کاروں کا۔